قدم قدم پہ برکتیں، قفس قفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا۔ حضرت نجم الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے میں داخل ہوئے، استاد نے کہا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ کے ساتھ 17 سپارے پڑھ کے سنا۔ استاد جی کہنے لگے بیٹے پہلے کون سے مدرسے میں پڑھے؟ تو خود کے ماں کی گود میں بیٹھ گئے، کہنے لگے یونیورسٹی بھی یہی ہے، مدرسہ بھی ہے، استاد بھی ہے، پرنسپل بھی ہے۔ بیٹے ماں منہ دیکھ رہی ہے، انہوں نے کہا پڑھایا کوئی نہیں، انہوں نے کہا پڑھائی تیرے سے۔ کہا کب پڑھایا؟ کہا ماں جب تیرے اندر پیٹ کے باہر نہیں اندر تھا نا، تو جو تو زبان سے جھوم جھوم کے پڑھا کرتی تھی، آواز باہر جائے نہ جائے میرے کو سرور پہنچتی تھی۔ 9 مہینے اماں جو اندر غذا گئی ہے وہ قرآن کی دولت کی تو گئی ہے۔ پھر جب دنیا میں آیا اماں 6 سال تک دودھ پلانے کی مدت سے لے کر کپڑے دھونے تک، کپڑے دھونے سے لے کے اماں برتن دھونے تک، روٹی پکانے حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی لقمے منہ میں ڈال کر چبا کر میرے منہ میں ڈالنے تک اماں تو نے اتنا قرآن مجھے سنایا، تیری گود میں لوریاں لیتے لیتے مجھے 17 سپارے آنے۔ پھر ماں نے تربیت کیا کیا؟ ماں نے تربیت کی ارے پڑھ لے، کسی قابل بن جا، روٹیوں کو ترسے گا۔ اس نے اللہ کی توحید میں گرانے تو ماں کو ڈال دی، بچے کا ذہن روٹی پر پیسوں کی بنا پہ بنایا۔ 3 چیزیں بچوں کو ماں سکھلائے۔ پہلی چیز بچہ پوچھے ماں یہ پنکھا، یہ لائٹ یہ کس نے دی؟ مایونا کہ تیرا باپ دھکے کھاتا پھرتا ہے، تمہیں تو قدر کوئی نہیں۔ اس کی زبان سے فوراً نکلے یہ اللہ نے بنائی۔ گھر کے باہر جو چیزیں اللہ نے بنائی، اتنی سی عمر میں جب بچہ یوں ہاتھ ملائے اس کے ہاتھ کا رخ اپنی طرف سے ہٹا کر اس کی طرف کر دیا کرو۔ اب بچے تربیت یہی ہے، ہمارے سے نہ ماں، اپنے لیے اور ہمارے لیے اللہ سے ماں۔ پھر فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ اپنی اولاد کو تربیت کے ساتھ 3 باتیں سکھلاؤ۔ اللہ کے نبی کی محبت بچپن سے بتلا دو، اہل بیت کے بارے میں ان کے تذکرے بچپن میں سنانے شروع کر دو، کیونکہ نبی کے خاندان کا ایک ایک فرد اللہ نے ساری کائنات کے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا۔ تیسری چیز فرمایا 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت قرآن کی تلاوت کے لیے نکالو۔ جسے بچپن میں قرآن کی لوری ملے گی، 55 سال کی عمر میں اسے اینک لگے یا نہ لگے، روٹی ملے یا نہ ملے، لیکن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں رہے گا۔ یہ تربیت ہے جو سکول سے نہیں ملے گی، یونیورسٹی سے نہیں ملے گی، کسی بورڈنگ سے نہیں ملے گی۔ بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ آ جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا۔ بیٹا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ، سارا محلہ اکٹھا ہو کے گھر کے اندر آ گیا۔ ایک بولے دوسری چپ، دوسری چپ، تیسری بولنے لگ گئی۔ کہنے گئے فرید کی اماں آج تیرے سے پیاز مانگنے نہیں آئی، آج ہم تیرے سے سالن نہیں مانگنے آئی، ہم تو تیرے سے یہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں اپنے بچے کو کون سی غذا کھلاتی ہے۔ جب بھی تیرے بچے کو دیکھو اپنی اولاد کی طرف دیکھتے، ہاتھ میں گلی ڈنڈا ہوتا ہے، تیرے بچے کو دیکھتے اس کے ہونٹ کھلتے ہلتے، زبان پر اس کے درود پاک ہوتا ہے۔ کیا کرتی ہے اس کے ساتھ؟ مائی فرید کی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مائی رو کے کہنے لگی تم کیا سمجھی، آج میرے بچے کی زبان پہ درود ہے، غذا کا کمال ہے، خدا پاک کی قسم غذا کا کمال نہیں، ماں کی تربیت کا کمال ہے۔ اماں جان تمہیں فرید کی تربیت
تربیت کیسے کی کہ 6 سال کی عمر میں درود شریف پڑھ رہا ہے. کہنے لگی تربیت میں نے ایسی کی جب وہ میری گود میں تھا رویا کرتا, بلک بلک کے الکان ہو جایا کرتا. اللہ کی عزت کی قسم ہے جب تک وضو نہ کر لیتی میں اپنے بچوں کو سینے سے نہ لگا لیتی. جب میرا بچہ میرا سینے سے لگ کے دودھ پیتا جب تک اس کا پیٹ نہ بھرتا یا زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی یا مدینے والے پر درود ہوتا. مولانا مناظر اثر صاحب خیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا دیوی سے کاندنے کا سفر کر رہے ہیں, راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. ایک بستی میں اپنی سواری کو روکا, اللہ عنی نماز پڑھنے کے لیے اس سواری سے اترے, وضو کے لیے پانی تلاش کیا, ملا کوئی نہیں. کسی نے بتلا دیا فلانی جگہ پہ دور کنواں ہے, جلدی سے گئے, کنواں تو مل گیا, پانی مل گیا, لیکن رسی ڈول کوئی نہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیل رہی تھی. ابھی ابھی میرے عزیزوں یہ بچیوں نے کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا تمہیں ترانہ سنایا. معذرت کے ساتھ عرض کروں گا یقین جانو امرود سیب کے لیے پیسے نکلے, بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پیسہ کوئی دینے کو تیار نہیں. آج یہی مصیبت ہے, آج یہی معاملہ ہے. اللہ اکبر, ہمارے یہاں عالم بنتا ہے, ہمارے یہاں 15-16 سال لگا کے عالم حافظ بنتا ہے, اسے کیا ملے گی؟ ایک کتاب کا سیٹ مل جائے گا, ایک پگڑی دے دیں گے, اور آپ اسی طریقے سے یونیورسٹی میں چلے جاؤ, وہ MBA کی ڈگری دے گا, گولڈ میڈل ملے گا, کسی کو لیپ ٹاپ ملے گا. معاملہ یہ ہوا کہ ساری دنیا کمانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے آخرت کمانے کے لیے, اور آخرت کمانے والوں کے ساتھ تعاون کرنے کو لیے میرے تیرے جیسوں میں کوئی بھی تیار نہیں. میں تو جمعے کے خطبات میں عرض کرتا ہوں, رات بھی کئی نو کاڑے سیاسی ڈپارٹمنٹ تقریباً 2 بجے فارغ ہوا. میں تو وہاں بھی عرض کر کے آیا جب اپنی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جایا کرو, جیسے مسجد کی جھولی میں مسجد کے گلے میں 20 روپے ڈال دو. نماز کے بعد جب مسجد کے امام صاحب سے مسافر کرو, ان کے ہاتھ میں 150 روپے رکھ کے آیا کرو. کتنے ہو جائیں گے؟ 2500, 2000, 3000. جب یہ اپنا خصہ بھر کے بچوں میں جائے گا اور جا کے بچوں میں بیٹھ کے پیسے دکھائے گا, بچے کہیں کہ کہاں سے آئے؟ نمازی چاچو دے کے گئے, نمازی چاچو دے کے گئے. میرے عزیزوں بچے کی لالچ کیا ہے؟ ٹافی ہے, سلیٹی ہے, چپس ہے. اس وقت کہے گا میں بھی امام صاحب بنوں گا, میں بھی قاری صاحب بنوں گا, تاکہ مجھے پیسے ملیں گے, میں بھی سلیٹی لے کے آؤں گا. اللہ کی عزت کی قسم گھر کے اندر 4-5 بہن بھائی ہوں گے, ولی صاحب شکر میل پہ پیسے رکھیں گے, یہ بہن بھائی آپس میں چھینا جھپٹی کریں گے. اس چھینا جھپٹی کو لینے کے لیے اللہ کی عزت کی قسم آسمان سے کئی فرشتے زمین پر آ جائیں گے. پھر تجھے کہنا نہیں پڑے گا دعا کرو اللہ اکبر, معصوم بچے تیرے 10-20 روپے سے دکاندار کی دکان سے سلیٹی چپس لے کے آئیں گے. ان کی خواہش کی چیز ان کے منہ میں جائے گی, گلے جا کھڑے گا, ان کے سینے سے دعا نکل کر خود عرش اللہ پہ پہنچ جائے گا. لیکن یہ سمجھائے کون؟ فرمانے لگے, مولا فرمانے لگے وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ملا, پانی ملا تو رسی ڈول دی. اتنی بچیاں جو بھی یہاں پڑھ کے گئی کھیلتی تھی 5 سال 6 سال کی. ایک بچی کے پاس گئے اور جا کے کہہ دیا بیٹی کیا چچا جان ذرا گھر جائیو, کوئی دوپٹہ کوئی رسی لے کے آ, اتنا سا برتن لے آئیو. چاچو کیا کرو گے, بزرگوں کیا کرو گے؟ فرمایا کنویں کے میں رسی ڈول کوئی نہیں, پانی کھینچوں گا, نماز پڑھوں گا. بچی کہنے لگی اور تو کوئی کام نہیں کرنا. اللہ اکبر. مولا فرماتے میرا ہاتھ پکڑا, پانی کے کنویں کے کنارے لے گئی, بسم اللہ پڑھ کے پانی میں تھوکا. بچی کا تھوک پانی کی تہ میں لگا, کنارے پر پانی ٹھاٹے مارتا آ گیا. میں نے وضو کیا, وضو کر کے نماز پڑھی. وہ بچی پھر بچیوں میں کھیل رہی ہے. میں اس بچی کے جا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگ گیا. میں نے کہا بیٹی کیا کرتی ہے, تیرے
کمان رکھ دیا، بچی جان چھڑائے، مولا فرمانے لگے میں اس کا پیچھا نہ چھوڑوں، بلاخر وہ بتانے پر مجبور ہو گئی چچو میں تجھے نہیں بتاتی، میری ماں نے منع کیا۔ مولا فرمانے لگے میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا، بیٹی تو بتا، تیرا یہ عمل بچیوں کو بتاؤں گا، تیری وجہ سے نبی کی امت پر احساس ہو جائے گا۔ وہ بچی کہنے لگی عمر میری 6 سال کی، روزے میرے پہ فرض نہیں، زکوٰۃ میرے پہ فرض نہیں، اللہ کا کوئی عمل میرے پہ فرض نہیں، پھر تیرے تھوک میں کیا کمال، زمین پر تہ گہرائی میں تھوک لگا، کناروں تک پانی آ گیا، کہنے لگے ایک عمل میرے پاس ہے، جب رات کو کھا پی کے سونے کے لیے بستر پہ ڈالتے ہوں، میری ماں میری بازو ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ مسلے پہ بٹھا دیتی ہے، چھوٹا سا دوپٹہ میرے سر پر دے دیتی ہے، مولوی صاحب جب تک چھوڑنے سے پہلے میں 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لوں میری ماں مجھے سونے نہیں دیتی ہے۔ یا تو وہ نہیں پڑھتا جس نے یہاں نالے مبارک لگا رکھا ہے، یا تو وہ نہیں پڑھتا جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے 1000 مرتبہ لگائے گا، درود شریف 100 مرتبہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ مولانا لطف اللہ سہارنپوری دارالعلوم دیوبند کے استاد محترم، خاندان میں شادی آ گئی، بیل گاڑی کے ارد گرد چاروں طرف چادر باندھ لی، پردہ دار عورتوں کے چہرے پہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، بیل گاڑی خود چلا رہے، سفید داڑھی والا بوڑھا گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہے، راستے کے اندر چوروں نے آن لیا، چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ مولانا لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے خبردار قریب نہ پھٹکیو، خبردار قریب نہ آئیو، جو تو مانگے گا سننا مانگے گا دوں گا۔ اللہ اکبر، اپنی بچیوں کے پردے پہ ساری چیز قربان کر دوں گا، سونے کی انگوٹھی چاندی کے کانٹوں پر اپنی بچیوں کا پردہ قربان بھی کروں گا۔ چور کہنے لگے میں کیا ضرورت ہے مزاحمت کی، جو کرنا کرو۔ پردے کے اندر بیل گاڑی میں منہ ڈالا، بیٹی نے باپ کی آنکھوں میں آنسو، چہرے کا رنگ دیکھا، ابا کیا ہے؟ چور کھڑے ہیں، بیٹی یا دنیا بچا لو یا پردہ بچا لو، چوروں سے میں وعدہ کر کے آیا جو جو ہمارے پاس قیمتی چیز ہے ساری دوں گا، بیٹی باپ کی عزت کا خیال کرو تاکہ اللہ کے دربار میں نہ تم شرمندہ ہونا، سفید داڑھی والے کو شرمندہ کرو۔ بچیوں نے جلدی جلدی اپنا سامان اتار کر، بیوی بہنوں نے سامان اتار کر دے دیا، چوروں کو کہا ہمارے پاس سے ہی تھا، اپنے سب کو دے دیا۔ اب تربیت گھر کے اندر ہوئی تھی، جب بیل گاڑی لے کے مولانا لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ آگے چلے تو اندر سے ایک بچی کی رونے کی آواز آئی، آپ نے پردے میں جھانک کے دیکھا، آپ کی بڑی بیٹی رو کے کہہ رہی ابا جان سواری روکیے، جاؤ چوروں کا پوچھو کہاں چلے گئے۔ ابا کہنے لگے کیا ہوا؟ ابا جان وعدہ خلافی ہو گئی، ابا آپ نے کہا تھا جو تم مانگو گے جو ہمارے پاس ہے سب کچھ دوں گا، ابا تو نے ہمیں کہا ہم نے سب کچھ دے دیا۔ ابا جان گھبراہٹ کے عالم میں چھلا میری انگلی میں رہ گیا، ابا جان چوروں کے ساتھ وعدہ خلافی ہو جائے، ابا جلدی انگوٹھی دے کے آ جا، میں نہیں چاہتی سفید داڑھی والا باپ اللہ کی عدالت میں شرمندہ ہو جائے۔ مولانا لطف اللہ سہارنپوری نے سونے کی انگوٹھی پکڑی، چوروں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ او بھائی بات سنیو، تمہاری امانت رہ گئی، تمہاری امانت رہ گئی۔ چور رک گئے، دائیں بائیں جھاتی مار کے دیکھ کے کہنے لگے ہائے پیچھے کوتوال تو نہیں آ گئے، پولیس والے تو نہیں آ گئے۔ اللہ غنی جب تسلی ہو گئی، ڈاکوؤں کا سردار کا کہنے لگا بابا کیا کرے گا؟ مولانا لطف اللہ آگے آئے، کہنے لگے بھائی وعدہ خلافی ہو گئی، قیامت کے دن حدیث پڑھانے والا اللہ کے سامنے وعدہ خلاف بن کے اٹھایا نہ جائے۔ یہ چھلا رہ گیا تھا، ہم نے کہا ساری چیزیں دے گئے، یہ چیز باقی رہ گئی، اپنی امانت لے لو، دینے میں تاخیر کر دی، معاف کر دو۔ چوروں کا سردار سمیت سارے دھاڑے مار کے رونے لگ گئے، کہنے لگے بابا انگوٹھی بھی لے جا، لوٹا ہوا سامان بھی واپس لے جا، اور آج اپنے ہاتھ پر میں کلمہ پڑھا کر توبہ کروا دے۔ جس نبی کا کردار اتنا اعلیٰ، اس نبی کا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اب یہ تربیت کہاں ہو رہی ہے؟
بیٹی کی ماں تربیت کر رہی ہے، انشاءاللہ دیکھنا تیرے لیے ایسا دولہا لاؤں گی جو ہر ملک کا نیشنلٹی ہولڈر ہوگا، انشاءاللہ فکر نہ کر، ایسا تیرے لیے دولہا لے کے آؤں گی جو ول آنر ہوگا۔ کوئی ماں باپ اپنے بچے کو کہہ نہیں رہے تیرے لیے ایسے گھر کا انتخاب کرے گی، اللہ اکبر، وہ اس گھر والوں سے اللہ بھی راضی ہوگا، روزے میں مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ اللہ کا ولی ہے خواجہ شجاع علی کرمانی رحمت اللہ علیہ، کرمان کا رہنے والا، بیٹی جوان ہو گئی، شاہ کرمان کا بادشاہ وقت کا رشتہ آ گیا، دروازہ بجا، من دق الباب، کون دروازے پر؟ کا بادشاہ کی طرف سے وزیر آیا، شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہ دائیں بائیں سے خبر ملی تیری بیٹی جوان ہے، دائیں بائیں سے خبر ملی تیری بیٹی جوان ہے۔ بادشاہ وقت نے اپنا رشتہ بھیجا، آپ میں ہوتے آپ کی تو بات ہی نہیں، میں اٹھا چھڑانگے مارتا پھرتا۔ بادشاہ کا رشتہ آیا، تھانے دار کا رشتہ آیا، چیئرمین صاحب کا رشتہ آیا، ہونڈا والے کا رشتہ آیا، پراٹو والے کا رشتہ آیا۔ شجاع کرمانی دروازے پہ کہنے لگے بھائی تیرے آنے کا خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن مجھے 3 دن کی مہلت دے دے، جواب ہاں نامے دوں گا۔ وہ وزیر گیا، شجاع کرمانی مسلح بچھا کر سجدے میں لیٹ گئے اور زور زور سے بچی کے سامنے رو کے کہہ رہے اللہ تیرے سے قرآن والا مانگا تھا، باپ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ داماد بنانے کے لیے اللہ تجھے دنیا والا ہمارے پاس بھیج دیا۔ اسی کشمکش میں ظہر کی اذان ہو گئی، شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ یہی دیہات آئے، بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ بیٹی بڑی نیک ہے، تہجد گزار ہے، اتنی دیر میں ایک نمازی مسجد میں نماز پڑھنے آیا، نوجوان، پیر میں جوتا کوئی نہیں، پیمند والا لباس، حتیٰ کہ سر پر ٹوپی کوئی نہیں۔ اس نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، اس کی انگلیوں کے پوروں سے جو نور کی لائٹیں نکلی، اس نے جا کر آسمان کی بلندیوں کو چھونا شروع کر دیا۔ نوجوان نماز سے فارغ ہوا، شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑا، پوچھا کون ہو، کیا نام ہے؟ کہ جوان تیری شادی ہو گئی؟ کہ بابا جی لوگ روٹی کو نہیں پوچھتے تو لڑکی دے رہا ہے۔ کہ نہیں ہوئی، کہ کرے گا، میری بیٹی جوان ہے، کپڑا نہیں دے سکتا، سودا نہیں دے سکتا، لیکن حیا کا زیور دے رہا ہوں، غیرت ایمانی دوں گا۔ اللہ اکبر، کہ اس کی غیرت ایمانی کو دیکھ کے آسمان کے فرشتے اشر کر اٹھیں گے۔ انہوں نے کہا پھر دیر کس کی؟ انہوں نے کہا تیرے پاس دینے کو کپڑا کوئی نہیں، میرے پاس رکھنے کو چھت کوئی نہیں، ایک ٹوٹا پھوٹا سا جھونپڑا ہے، گزارا ہو جاتا ہے، روٹی کی بھی حوصلہ دینا، ملتی کھالی ورنہ توکل۔ گھر آئے بیٹی، مال والا وہ آیا تھا، ایک توکل والا آیا ہے، ہم تیری پسند توکل والا لے لے مال والا۔ کہنے لگے ابو تیرے دل میں جھانک کے دیکھ رہی ہوں، تجھے مال والوں سے پیار نہیں، توکل والوں سے پیار ہے۔ مجلس میں نکاح ہو گیا، تیرا گھر کہاں ہے؟ کہیں فلانی جگہ۔ حضرت شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ صاحب کو بیٹی کو رخصت کر کے داماد کے گھر لے گئے، کہ تیری امانت میرے گھر میں تھی، تیری امانت تیرے سپرد کرنے کے لیے آیا، یہ کہہ کے چل دیے۔ اتنی دیر میں حضرت شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی بہو بن کے گھر میں بیٹھی، دولہا بھائی سوچنے لگا پہلا سواگت کیا کروں، پہلا اکرام کیا کروں۔ چگیری میں روٹی، پیالے میں پانی لے کے آ گیا، کہنے لگے سونو ناراض نہ ہونا، کل کی ہے آج کی نہیں۔ بیوی نے یوں کر کے گھونگھٹ اٹھایا، روٹی کو ہاتھ میں پکڑا، یوں ٹوٹ کے زمین پہ گرنے لگی، کہنے لگی کل کی ہے آج کی نہیں، تم بچا کے کیوں رکھی ہے؟ کہنے لگا اس لیے بچا کے رکھی، پتہ نہیں آج ملے یا نہ ملے۔ روٹی چنگیر میں رکھی، چیخ ماری، جوتا پہنا، دروازے کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میرا باپ دھوکہ کھا گیا، جس میرا باپ دھوکہ کھا گیا مجھے طلاق دے دے یا میرے ماں باپ کے گھر چھوڑا۔ شور کہنے لگا بھی تو
میں نے تیرے سے دوسری بات نہ کی، یہ سوکھی روٹی لا کے رکھی، اس پہ غلطی ہو گئی تو معاف کر دے۔ کہنے لگی بات سالن کی جگہ پانی کی نہیں، تری روٹی کی جگہ گھی والی کی جگہ سوکھی کی نہیں، اصل بات یہ ہے جب تیرے میرے نکاح کا اکبر متعین ہوا، میرے ابا نے کہا تھا بیٹی اکبر میں پیسہ نہیں تجھے توکل دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرا باپ تیرے چہرے کو دیکھ کے دھوکہ کھا گیا۔ جس آدمی نے کل کی روٹی آج کے لیے بچا کے رکھی، اس آدمی کا اللہ کی ذات پر ایک روٹی کا بھروسہ نہ ہو، ایسے آدمی کے ساتھ زندگی کے دن راتیں گزارو، میری ایمان کی غیرت گواہ کرتی۔ اللہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے امام شافعی کو جب مکے پاک قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے بھیجا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب قرآن پاک پڑھ کے آئے، جس طرح یہاں تو پردہ پوشی ہوتی ہے، یہاں پہ عزیزوں جب یہاں کتاب ملے گی کوئی یہ میں سے روپیہ پیسہ نکال کے دے دے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، 3 اونٹوں پر آپ کے انعام کا سامان لاد دیا گیا، گھر روشن کر دیا۔ ماں اور خالہ کو پتہ لگا یتیم تھے، ماں اور خالہ کو پتہ لگا بھتیجا بیٹا آ رہا ہے، اپنے علاقے سے باہر نکلی، ایک چھوٹے سے ٹیلے پر پتھر کے اوپر کھڑی ہو کر بچے کی راہ تکنے لگی۔ امام شافعی کہتے آگے آگے 3 اونٹوں پہ سامان تھا، ہدیہ تحفے تحائف تھا، پیچھے پیچھے میں آ رہا تھا۔ میری ماں نے دیکھا، سواری سے نیچے اتری، جس طرف سے میں آ رہا تھا اس طرف سے منہ موڑ کر پوری چادر اپنے منہ پر ڈال کے اپنے ہاتھوں کو منہ پہ رکھ لیا۔ خالہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہ بس اپنا بھیجا تھا، لگتا کوئی نہیں۔ اتنی دیر میں امام شافعی آئے، خدا کے سواری سے ماں کے پاس، اماں کیا بات ہے؟ اماں کہنے لگی بیٹے میں نے تجھے قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا، دنیا کا وارث بن کے کہاں سے آ گیا؟ بیٹے رونا تو کیا کروں، لگتا ہے میری تربیت میں فرق آ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لگے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اماں میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اماں تو لوگوں نے خود مجھے تحفہ دیا۔ اللہ اکبر، ماں نے کہا بس ٹھیک ہے، اسے لے کے کیوں آیا؟ لگتا ہے محبت دل میں ہے۔ امام شافعی کہنے لگے اماں تیرے بکھڑے کے دیدار پر میں جان قربان کر دوں، لوگوں کی کیا بات ہے؟ اماں بتا تو صحیح کیسے راضی ہوگی؟ امام شافعی کی ماں نے منہ پہ کپڑا ڈال رکھا ہے، کہنے لگی بیٹے جب تک یہ سارے تحفے مکے والوں پہ خیرات نہیں کر دے گا تجھے تیری ماں اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی۔ ہماری تو بنیاد ہی ہے، بچہ میٹرک پاس ہے، 5ویں کلاس کا بچوں کو پڑھا رہا ہے، اس کی بنیاد ہی پیسے پہ رکھی ہوئی ہے، پیسہ بنی ماں باپ بھی اسی چکر میں رو رہے۔ مجھے بتاؤ اولاد کا توکل کہاں سے آئے گا؟ تو آج کا یہ پروگرام سینکڑوں بچوں کے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے واسطے استاد اپنی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، اکیڈمی والے سنبھال رہے ہیں، اسکول ٹیوشن والے سنبھال رہے ہیں، نہیں سنبھال رہے تو ماں باپ نہیں سنبھال رہے۔ ماں باپ کے ذمہ صرف پیسہ روٹی کپڑا مکان نہیں، ماں باپ کے ذمہ تربیت بھی ضروری ہے۔ جب تم اولاد کی تربیت نہیں کرو گی، اللہ اکبر، آج سے 14 صدیاں پہلے ابھی میرا بھائی ابو بکر شان حسین شان علی مرتضیٰ سنا رہا تھا، کون حسین؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حسین کو سینے سے لگایا، حسین نے ماں کے سینے سے لگ کر چھاتی کا دودھ پیا، ماں دودھ بھی پلا رہی ہے، قرآن بھی پڑھ کے سنا رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں نے دودھ پیتے ہوئے دیکھا، مسکرا کے ماں کے دل میں خیال آیا بیٹے قیامت کی صبح تک مائیں اپنے بچوں سے کہے گی بتا میری خدمت کا کیا حق دے گا؟ اے بچے اگر میں تجھ سے کہہ دوں تو میرے دودھ کی کیا قیمت ادا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسین نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا ماں دودھ کی قیمت مانگتی ہے، اپنی تربیت کی قیمت مانگتی ہے۔ اماں پھر سن لے، تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، انشاءاللہ میں کربلا کے میدان میں تجھے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سناؤں گا۔ یہ تربیت ہے میرے عزیزوں۔ ہمارے پاس مال کی کمی نہیں، بچوں کے لیے علیحدہ کمرے کی کمی نہیں، غذا کی کمی نہیں، چوکیوں پیسے کی کمی نہیں، کمی ہے تمہارے پاس اولاد کی تربیت کی کمی ہے۔ خدا کے واسطے ماں باپ کی 5-6 سال کی عمر
کی تربیت ایک طرف، اسکول کالج یونیورسٹی کی 20 سال کی ایک طرف ہے، اور 20 سال کی تربیت میں ہزاروں ٹیچر بدلیں گے، لیکن جو گھر کے اندر ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ہی اسکول کے کمرے میں، کلاس کے کمرے میں ایک ہی ٹیچر ماں اور باپ ہوں گے، ان کی تربیت خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب کرائے گی، قبر والی گود میں بھی کامیاب کرائے گی۔ جب سے اس نے قرآن پاک پڑھا ہاتھ نہیں لگایا، قرآن پاک کو ہاتھ گھر میں اس وقت لگاتا جب آپ کو قرآن پڑھتے دیتا ہوتا۔ جب میں نے صبح اٹھ کے موبائل کھولا تو میرا اثر میرے بچے میں گیا۔ یاد رکھنا میری بہنوں، ذرا توجہ سے سننا، غور طلب بات ہے، جب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے بیٹا باپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب تربیت کی ضرورت ہوتی ہے تو بیٹا ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پیسہ باپ سے مانگتے ہیں، تربیت کا اثر ماں سے لیتے ہیں۔ میری ماں سے تم اپنے آپ کو کچن کے حوالے نہ کرو، زندگی کا کیک بنا رہی ہو، کچن میں کیک بنا رہی ہو، فروٹ سنبھال کر رکھ رہی ہو، کہیں تمہاری فروٹ کہیں کیک خراب نہ ہو جائے۔ خدا کے واسطے اپنے جگر کے کیک کا بھی خیال کرو، یہ کیک خراب ہو گیا آج نہیں کسی مارکیٹ کسی دکان سے اس سے اچھا مل جائے گا، لیکن اگر تیرے جگر کے کیک پر 2 نمبر چھری لگ گئی، تیرا جگر کا کیک جو ہے یہ کٹ گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے قیامت کی صبح تک کسی سے کو جوڑنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو آج الحمدللہ مدرسہ صاحب صفا بچیوں کی دوپٹہ پوشی دستار بندی لڑکوں کی یہ پروگرام ہے۔ اب میرا ذہن و قرآن پاک کی قائد پڑھی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، خدا کا گھر بنانے کے بعد اللہ کے گھر کو آباد بھی کر دیا، اور آبادی کے لیے جس سے مانگا یا اللہ مکان میں نے بنا دیا، آباد کرنے والا تم بھیج دے۔ فرمایا استادوں میں آلہ دوں گا، جماعتوں میں آلہ دوں گا، استاد سارے استادوں کا استاد ہوگا، جماعت ساری جماعتوں کی استاد ہوگی۔ یا اللہ کون دے گا؟ فرمایا تربیت والا، تربیت کرنے والا استاد محمد الرسول اللہ ہوگا۔ اس کلاس کے اندر سب سے پہلا داخلہ لینے والا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوگا۔ الہ العالمین دنیا کا دستور ہے، اصحاب صفا کا دستور ہے۔ الہ العالمین آج بچوں نے بچیوں نے بڑا کامیابی ملی، کسی کو دوپٹہ ملے گا، کسی کو سرج ملے گی، کسی کو کتاب کا تحفہ ملے گا۔ جب تیرے جو تُنے نبی بنا کے بھیجا، تیرے نبی والی یونیورسٹی میں اس کا کوئی شاگرد کامیاب ہوگا، اللہ کریم اس شاگرد کو کون سی سرج ملے گی، کون سا انعام ملے گا؟ فرمایا جس طرح کلاس روم اعلیٰ، کلاس کا ٹیچر اعلیٰ، اللہ اکبر، کلاس کے شاگرد اعلیٰ، امتحان بھی اعلیٰ، اس کا رزلٹ بھی اعلیٰ، یا اللہ پھر کیا دوں گا؟ فرمایا پھر ابو بکر کی بات کر لو، انعام ایسا دوں گا قیامت کی صبح تک دنیا اشش کرتی رہے گی، یا اللہ انعام کیا دوں گا، کیا دے گا؟ ہجرت کی رات ہوگی، آگے آگے ابو بکر جائے گا، پیچھے سونا کملی والا غار میں جائے گا، گود ابو بکر کی ہوگی، سر مصطفیٰ کا ہوگا، حضور دکھانے والے ہوں گے، ابو بکر دیکھنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، پھر جو دکھا رہا ہوگا وہ اعلان کرے گا اور کہے گا ابو بکر رات 3 ہے، دشمن میرے ہیں، ابو بکر دشمن میرے، رات 3 پہرے دار تو بن جا، قیامت کی صبح تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، روزے میں سلا کر قیامت کی صبح تک میں تیری پہرے داری کروں گا۔ یا اللہ شاگرد کون ہوگا؟ فرمایا دوسرا نمبر جب کلاس کے اندر اللہ عنی اس وقت آدھی لگا کرے گی، پہلا نمبر ابو بکر کا، یا اللہ یہ ابو بکر کیا کلاس میں بھی نظر آئے گا؟ فرمایا جب کلاس کی باری ہوگی تو کلاس میں پہلے نمبر پہ نظر آئے گا، جب مصلی کی باری ہوگی تو مصلی پر بھی پہلے نمبر پہ نظر آئے گا، ممبر کی باری آئے گی تو ممبر پر بھی پہلے نمبر پہ نظر آئے گا، میدان محشر میں جنت کی باری آئے گی تو وہ بھی پہلے نمبر پہ نظر آئے گا، یار کی یاری وفاداری کی بات آئے گی تو ممبر پر پہلے نمبر پر ابو بکر نظر آئے گا۔ یا اللہ دوسرا
دوسرا چلا نبی کا شاگرد کون ہے جس کی حاضری لگے گی؟ اللہ اکبر، اس کی حاضری لگے گی۔ فرمایا اس کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ اس کا نام عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ اللہ کریم اسے اعزاز کیا ملے گا کہ مسلمانوں کا ثانی خلیفہ تو بنے گا، خلیفہ بالمسلمین بنے گا۔ یا امت کی نگاہوں میں کیا اعزاز ہوگا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ اعزاز بھی اپنے نبی کی زبانی تمہیں بتلا دوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر اولاد مرے ماں باپ روئیں گے، ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو اولاد روئے گی۔ او عمر میری امت کا جوان ایسا ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو تیرے کچھ ہونے پر قیامت کی صبح تک میں محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ تیسرا کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا تیسرا شاگرد ایسا ہے، اللہ اکبر، اس کو دینا بندی نہیں ہوگا، قیامت کی صبح تک ملتا رہے گا۔ اچھا اللہ تمہیں توفیق دے عمرے کی حج کی، جب مدینے پاک میں آپ ہوٹل لو تو ٹریول والے سے کہہ دینا ہمیں فردت عثمان دے۔ یہ فردت عثمان ہے کیا؟ یہ بنفس نفیس حضرت عثمان غنی کا اپنے ذاتی پیسے سے بنا ہوا ہوٹل ہے۔ کب بنا؟ میرے نبی نے منبر پر اعلان کیا اور آپ نے فرمایا ہے کوئی مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں وقف کر دے، تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23,000 یا 35,000 کی رقم لے کر کنواں مسلمانوں کے لیے خرید کے وقف کر دیا۔ اس کنویں کے ارد گرد کھجور کے وہ جس باغ میں تھا وہ باغ بھی حضرت عثمان کے حصے میں آ گیا۔ پانی مسلمانوں کو ملتا رہا، اس باغ کی کھجوروں کی آمدن آتی رہی، مدینے کے غربا اور یتیموں پر تقسیم ہوتی رہی، ملکت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی رہی۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا ابوبکر بھی، حضرت عمر بھی، عثمان غنی بھی، 1400 سال بعد وہ عثمان کی ملکت ہے، وہ باغ میں عزیز و اس کی ملکت ہے۔ ابھی تک 1500 سے اوپر کھجوروں کے درخت ہیں، اب اس کی آمدن جاتی کا ہے۔ اس سال نہیں، پچھلے سال اس باغ کی آمدن جو ہوئی، جو نفع کا پیسہ ہوا وہ تقریباً 50 بلین کے قریب ہوا۔ 50 بلین جو نفع کا پیسہ ملا، کہاں خرچ ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، کہاں خرچ ہوتا ہے؟ آدھا پیسہ مدینے کی جو دلہ کمپنی ہے، وہ جہاں مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دینے والے ان کے گیس کے بلوں میں خرچ ہوتا ہے، اور عثمان غنی کا جو فردت عثمان غنی ہوٹل ہے اس کی آمدن کا پیسہ آج بھی مدینے کے غربا پر تقسیم ہوتا ہے۔ پھر وہ پیسہ شاہی خاندان کے پاس نہیں آتا، مدینہ پاک میں مدینے کے بینک میں مجھے نام بھول گیا، اس بینک میں حضرت عثمان غنی کے نام سے اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کا ذاتی اکاؤنٹ ہے جس سے کھجوروں کی پیداوار کا پیسہ اس اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ پھر اس اکاؤنٹ سے عثمان غنی کا بچت کا پیسہ نکل کر امت کے غربا پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ کون عثمان ہے؟ حضور کے پاس آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کرنے آیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ قبلی والے اللہ سے کو بس کر دے، جبرائیل کہہ رہے بس کر دے، واپس آئے، اللہ کہہ رہے جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے قبلی والے اللہ کہہ رہے بس کر دے، عثمان وہ بھی کہہ رہا بس بس، وہ بھی کہہ رہا بس، ہے کیا؟ کہ قبلی والے ذرا کھول کے بات کروں گا شکری نہ ہو جائے، اللہ سے کہہ دو مجھے بہت کچھ مل گیا، کپڑے لڑنے کی کمی نہیں، مال پیسے کی کمی نہیں، اللہ بس مگر اب کسی اور کو دے دے۔ اللہ کہہ رہے بس کر تو بھی کسی اور کو دے دے۔ نبی نے فرمایا عثمان کھل کے بتا، جبرائیل کھل کے بتا، فرمایا عثمان اللہ کو دیتا ہے، اللہ اسے دیتا ہے، اس نے کہا بس کر دے تو اس نے بھی کہا بس کر دے۔ مطلب کیا؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، قبلی والے اللہ کہہ رہا ہے عثمان سے کہیے تو مجھے دینا بند کر دے، میں تجھے دینا بند کر دوں گا۔ یہ دل یوں ڈال ڈالو، پھر لام دل دو حرف ہے، ایک پارٹ علیحدہ کر دو دوسرا علیحدہ، اس دل کو یوں کر کے دیکھو اللہ کہہ رہے دے، لام کو یوں کر کے دیکھو اللہ کہہ رہے لے، پہلے دے کے دکھا، تیرا دینا تھک جائے گا ختم ہو جائے گا،
صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ سن 88 یا 1991 میں، مجھے 2 سالوں میں دکشن یاد ہے، حویلی میں خدمت تھی میاں جی مہراب جی کی رحمت اللہ علیہ کی۔ مولا نے اس اجتماع کے مغرب کے بعد منبر پر فرمایا تھا، شاید آپ نے بھی کسی نے سنا ہو، فرمایا ہندوستان میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، بچی چھوٹی چھوٹی تھی، اللہ غنی بچیاں چھوٹی چھوٹی، بھائی کوئی نہیں، 4 دن تو روٹی بڑی آئی، سامنے والے گھر سے چائے آ رہی ہے، سردی میں انڈے آ رہے ہیں، کھانا میری طرف سے، روٹی میری طرف سے، 4 دن تو پوچھا، 5ویں دن کوئی یتیموں کے دروازے پہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ماں کہنے لگی تمہارا باپ مرتے ہوئے تو ہم نے چھوڑ گیا تھا، اس گلی سے بیٹی یوں جا پھر یوں جا پھر یوں جا پھر یوں، سامنے کونے پہ مسلمان بھائی تیرے چاچو کی دکان ہے، وہ تیرے بھائی کو جانتا ہے، اسے جا کے کہنا بیوہ ماں نے تو انڈے دے کے بھیجا، تیرے یار کے پیسے ہیں، آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اتنے سے چاول اتنی سی دال دے دے اور یہ سامان دے دے۔ دعا دینے کے لیے چاچو جی بھتیجی اسی کی بیٹی ہے نا جو تمہیں یتیم کر کے گیا، میری امی نے کہا سر پہ ہاتھ پھیرا کہ بیٹی امی سے کہیو پیار اپنی جگہ، لیکن اتنے پیسوں میں یہ چیزیں آتی نہیں، میں تو بڑا مال لے کے آئی تھی چاچو ہے، اللہ اکبر، ابھی آنے والی ہے، کئی یتیم بھتیجیاں بڑے مال لے کے چاچو کے پاس آئیں گی، اللہ اکبر، کئی بھانجیاں مال لے کے ماموں کے پاس آئیں گی، اپنے بچوں کو پرانے پہنا دینا، یتیموں کا دل نہ توڑنا، تیرے بچے نئے پہنیں گے، تیرے بچے راضی ہو جائیں گے، تیرے بھائی کی یتیم پہنیں گے، خدا کی قسم عرش والا راضی ہو جائے گا۔ بس تربیت کوئی نہیں ہمارے پاس، ہمیں چاند پر جانا تو سکھا دیا، دل میں اترنا نہیں سکھایا، ہمیں کبھی گھوڑوں کے ساتھ پیار کرنا سکھایا، ماں باپ کے ساتھ پیار کرنا سکھایا نہیں، ہمیں ویلنٹائن ڈے پہ گلاب کے پھول دینا سکھائے اور ماں کے گلاب جیسے دل کو توڑ کے جوڑنا نہیں سکھایا۔ یاروں کو گلاب کے پھول دے کے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور ماں کی ممتا کے سینے سے کیوں نہیں لگتا، باپ کے قدموں پہ کیوں نہیں بیٹھتا، 2 ہستیاں ایسی ہیں، اللہ اکبر، ان ہستیوں کے قدموں پہ بیٹھ تو اس کی خلافت کو بھی رشکا سے لگ جاتا ہے۔ بہت بڑی نوجوانوں غلطی کر رہے ہو، تمہارے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں، ٹوٹ جائے گا ہاتھ جو ماں باپ کے پیر نہیں دبا سکتے، آج لگے اس وقت کو جو اپنے ماں باپ کا حال ہی بیٹھ کے نہیں پوچھ سکتا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے اف ولا ترحمہما، عرب والوں نے اس کا ترجمہ کیا، فرمایا اف ہے کیا جو ناخن کے نیچے اتنا سا بہل آیا، فرمایا اتنا بھی ماں باپ کو اف نہ کہنا ورنہ اللہ 100 سال کی بات ضائع کر دے گا۔ چاچو نے سر پہ ہاتھ پھیرا کر بیٹی دوڑنے میں اتنی چیزیں نہیں آتی، مایوس آنکھوں میں آنسو لے کے نیچے اتری، سامنے والی دکان پہ بنیا تھا، کبھی اس کی بھتیجی نہیں تو میری بھی ہے، وہ کہ مسلمان کوئی نہیں، لیکن میرے دل میں درد ہے، بچی کا ہاتھ پکڑا اپنی دکان پہ لے گیا، مولا پالنپوری رو بھی رہے تھے اور واقعہ سنا رہے تھے، کہنے لگا بیٹی یہ تھیلی پکڑ لے، جو جو تیرے گھر کی ضرورت ہے ساری تھیلی میں بھر لے، بچی نے بھرا، کہنے لگی چاچو سامان زیادہ ہو گیا، 2 انڈے کم قیمت ہے، چاچو نے 2 انڈے بچی کی مٹھی میں دے دیے، کہنے لگے اس سے مرندہ پتیسا کھا لینا، اس سے میٹھی چیز کھا لینا، گڑ کی ڈلی لے لینا، جا یہ ماں کو دے دینا، یہ اس کے شوق کے بھائی نے بھیجے ہیں۔ مولا پالنپوری ہجکیوں کے ساتھ رو رہے تھے اور فرما رہے تھے، بنیے کی دکان سے وہ بچی دال چاول لے کے سیڑھیاں اتری، اسی وقت غیب سے آواز آئی، کھا تو بنیا لیکن کام تو نے مسلمانوں والا کر دیا، تو نے یتیموں کے گھر کی ایک وقت کی روٹی کا انتظام کیا، پروردگار عالم نے ان 2 روٹیوں کے بدلے تیری 7 نسلوں کی رزق کا انتظام کر دیا۔
ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی. خیرات تو سخاوت تو اہل بیت کے گھر کی روٹی تھی. یہ سخی لوگ تھے، ان سخیوں کی ماں تھی جس ماں نے سر کا دوپٹہ اتار کر گروی رکھ دیا تھا. یہی ماں تھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. حضرت حسن حسین بیمار ہو گئے، دونوں بھی ابھی بھی نے منت مانگ لی. یا اللہ پیسہ تو ہے کوئی نہیں صدقہ کر دے گو، یا اللہ اگر صحت مند ہو گئے تو 3 روزے رکھیں گے. اللہ نے صحت دے دی. پہلا دن حضرت علی بازار گئے، کچھ سامان لے کے آئے، روئی صاف کی 3 روٹیوں جتنی روئی ملی، روئی دے کے آئے، آٹا مل گیا. 3 روٹیاں بچھا کر 5 افراد حضرت حسن حسین باندھی سو گیا. حضرت فاطمہ علی دسترخوان بچھا کے بیٹھے، روزہ رکھا ہوا. پہلے دن یتیم آ گیا، پھر کوئی سائل آ گیا، اسی طریقے سے کوئی قیدی آ گیا. 3 دن یہ نبی کا گھرانہ روٹی اٹھا کر دیتا رہا، پانی حضور سے روزہ کھولتا رہا، روزہ رکھتا رہا. 4تھے دن حضور تشریف لائے، سیدہ کا چہرے کا رنگ بدلا دیکھا، جسم میں کمزوری دیکھی، اٹھانا چاہ اپنے پیروں میں اٹھ نہ سکی. بیٹی کیا ہوا؟ فاطمہ کے بولنے سے پہلے عرشوں پہ خدا بول پڑا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. دسترخوان یتیموں کو دے دیا، دسترخوان مسکینوں کو دے دیا، دسترخوان قیدیوں کو دے دیا. سینے سے لگا کر فاطمہ کا ماتھا چوما، فرمایا فاطمہ کہ اللہ نے آیت میرے گھرانے کی شان میں اتاری ہے. یہ تربیت نے تو بیڑا گرک کر دیا. بیٹا ادھر بیٹھ کے کھا رہا ہے، بیٹی ادھر بیٹھ کے کھا رہی ہے. اتنا گھر کی روشن خیالی اور یہ گندی تربیت کا اثر ہوا. ماں کو کوئی کھلانے کو ساتھ تیار نہیں، باپ گلاس میں پانی پہنچا دیتا ہے. ادب تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جو باپ کا پانی بچا ہوا پھینک کر تو گلاس دھو کے پانی پیتا ہے. اور جو باپ کا جھوٹا نہیں پی سکتا، باپ کو بڑھاپے میں تو روٹیاں کیسے دے گا؟ خدا کے واسطے اپنے گھر میں برکت دو. اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، تم بھی تو پلے ہو، میں بھی تو پلا ہوں. ایک باپ کمانے والا 10 بچے بیٹھ کے کھایا کرتے تھے. اب 2 باپ دن رات ڈیوٹی کر رہے ہیں، اوور ٹائم لگا رہے ہیں، ایک بچے کی روٹی پوری نہیں ہوتی. بتاؤ تو صحیح، تم نے اولاد بچانی ہے کہ تم نے دنیا بچانی ہے؟ خدا کے واسطے اس وقت جو محنت ہو رہی ہے، دنیا بچ رہی ہے، نسل کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. بچے نے گلاس توڑ دیا، ماں باپ ناراض ہو گئے. بچے نے کب سے مصلی اور قرآن چھوڑ دیا، کسی کے ماتھے پہ بلی نہیں آیا. اس لیے مدارس بنائے گئے. یہ مسجد کا حصہ، پچھواڑے میں مدرسے کا حصہ. تم مقدروں والے لوگ ہو، میری بہنوں تم بھی نصیبوں والی ہو. تم محمدی باغ میں بیٹھی ہو اور تم جنتی باغ میں بیٹھی ہو. مسجد جنتی باغ ہے اور مدرسے محمدی باغ ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو، دارالعلوم دیوبند کیسے بنا؟ 2 شاگرد کامیاب ہوئے. ایک شاگرد کا نام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، دوسرے شاگرد کا نام سر سید احمد خان. استاد نے پہلے شاگرد سے پوچھا کیا بناوے گا؟ کہنے لگا میں تو بڑا کالج بناؤں گا. اس نے علی گڑھ کالج بنایا. سارے لوگوں نے تعاون کیا. کسی نے کہا سیمنٹ ہم دے دیں گے، کسی نے کہا دیواریں ہم بنا دیں گے، کسی نے کہہ دیا مٹیریل ہم دیں گے، ٹیکس ہم دیں گے، کمرہ کے سامان ہم دیں گے. ایک نے کہا میں اللہ کے دین کا قرآن کا مدرسہ بناؤں گا. خدا پاک کی قسم ہے ہمارا تو دور کی بات جگہ دینے کو تیار کوئی نہیں. مدینے والے خواب میں آئے، مشورہ دے گئے اور چھڑی سے انار کے درخت کے نیچے اشارہ لگا کے چلے گئے. اللہ کا ولی حضور علیہ السلام کی رضامندی پر اللہ کے حکم سے اس انار کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا. کیا پتا تھا جس درخت کے پتوں کے نیچے چھاؤں نہیں ہے، اللہ اس ادارے کو وہ دن دکھائے گا. خدا پاک کی قسم
چلے جاؤ، بڑے علاقوں سے لے کر کچے مکان میں چلے جاؤ، ہر جگہ تمہیں دیوبند کا فرزند نظر آئے گا۔ جہاں پیسہ لگا، جہاں سب کچھ لگا، ان سے ڈاکٹر تیار ہوئے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، ان سے یونیورسٹی والے تیار ہوئے، کالج والے تیار ہوئے، بینک والوں تیار ہوئے، اور جہاں لوگوں نے 5 روپے لگائے، کسی نے گندم کی بوری، اس نے کہا 100 روپے تم ابھی دیکھ لینا، بہت ہو گئے جتنے بھی تم دو گے، خدا پاک کی قسم یہ تمہارے رائے گا نہیں جاتے۔ ایک ڈاکٹر کے لیے 1 کروڑ روپیہ لگتا ہے، ایک انجینئر کے لیے 50 لاکھ روپیہ لگتا ہے، وکیل جج کے لیے لاکھ روپیہ، لیکن قرآن کے قاری کے لیے مدرسے دروازے کھول کے بیٹھ گئے کہ تم بچہ بھیجو، روٹی خدا دے گا، تعلیم سینوں سے ملے گی۔ ناک بہ رہی ہے، آستین کا بٹن بند کرنا نہیں آتا، سوچے میں پیشابے میں پیشاب نہیں کر رہا ہے، قاری صاحب سے ہو رہا ہے، بچہ جانور جیسی حرکتیں کر رہا ہے، مٹی کھا رہا ہے، پتھر چبا رہا ہے، سوچ کے اندر ہاتھ دے رہا ہے، معلوم ہوا تم نے دینی اداروں کے حوالے اپنی گود سے نکال کے گدھا دیا، انہوں نے 12 سال گدھے پہ محنت کر کے انسان بنا کر تمہاری جھولی میں ڈال دیا۔ درخت کے نیچے بیٹھ کے دارالعلوم دیوبند بناؤں گا، جب پیسہ لگا، جب خرچہ لگا، جب سارے لوگوں کا ووٹ تعین کا ہوا، میرے عزیزوں چاہیے تو یہ تھا اس ادارے کو کامیابی ملتی، لیکن میرے عزیزوں نتیجہ کیا نکلا؟ یونیورسٹیوں میں چلے جاؤ، کہیں طالب علم نہیں ملیں گے، کہیں تمہیں استاد نہیں ملیں گے، اسپتالوں میں چلے جاؤ، کہیں مریض نہیں ملیں گے، کہیں معالج نہیں ملیں گے، کمیٹیوں میں چلے جاؤ، میرے عزیزوں درخواست لے کے چکر لگاؤ، کہیں تمہیں کرسی پہ بیٹھنے والا نہیں ملے گا، عدالتوں میں چلے جاؤ، کبھی وکیل نہیں ملے گا، کبھی جج نہیں ملے گا، یہ تو تمہارے کالج کا رزلٹ ہے۔ آؤ ان چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں کا جنت کی کنڈیلوں کا رزلٹ دیکھ لو۔ کسی مسجد میں اذان کے وقت خدا کی قسم کبھی مصلی سے غیر حاضر امام نہیں ہوتا، مصلی پر تمہیں امام ملے گا، جمعے کے دن منبر پر تمہیں خطیب ملے گا، رمضان المبارک کے اندر مسجدیں پر ہو گئی، نہیں قرآن پڑھنے والے بچ گئے، مدرسوں میں تراویح ہو رہی ہے پھر بھی قرآن پڑھنے والے بچ گئے، لوگوں نے اپنے گھروں میں تراویح کرائی، مدرسے کے اندر 10 جگہ تراویح ہو رہی ہے، مسجد کے اندر 10 جگہ تراویح ہو رہی ہے، اللہ اکبر، سنانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی، سننے والے لائنوں میں کھڑے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کالج اس وقت جنہوں نے بنایا تھا وہ پیچھے رہ گئے، اور جنہوں نے مدرسے بنائے خدا کی قسم وہ سب سے آگے نکل گئے۔ آج بھی میرے عزیزوں ابھی نتیجہ خرچ کر کے دکھاؤں، میں کہوں ڈاکٹر کتنے، کیا پتا کوئی ایک ہاتھ کھڑا ہو، ایک ہاتھ نہیں کھڑا ہوگا، میں کہوں اس میں پروفیسر کتنے، کیا پتا کوئی ہاتھ کھڑا ہو یا نہ ہو، لیکن میں کہوں حافظ قرآن کتنے 10 کھڑے ہو جائیں گے، عالم کتنے 10 کھڑے ہو جائیں گے، اور یہاں تو ایک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اب پیسہ نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، اور یہ جگہ پیسے والوں کی نہیں ہے، جگہ ہوتی دل والوں کی ہے۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کروں، جتنی جلدی کر رہا تھا، کل میرا اپنا جلسہ ہے حافظ آباد میں، اسماعیل شاہ کاغذی صاحب ہے، بلال حنیف صاحب ہے، حضرت خاکوانی صاحب ہے، محمد شاہ مسکی پرچنیب سے ہے، طاہر بلال، عثمان قصوری، شاہد جمعن عارفی صاحب، ظہیر فاروقی، قاسم گجر، ظفر شہزاد، حسن افضال، عبد الباسط، امراض میں کہا ریجیکٹ، کوئی منظوری نہیں۔ اب میں نے پیش ہونا ہے وہاں جا کے میں جا کے اسٹامپ پہ کھڑ دوں گا، میں کہا 10 بجے بیان دے دو، پر قدرت نے کہا جب تک تیری بس نہ کرا دیتا تو کوئی نہیں ملے گا، ٹھیک اللہ جو تو منظور ہے، ہم تیرے گھر کا کام کریں تو ہمارا کام کر دے، دعا کرنا ہے جب کافر کے ساتھ اللہ لاج رکھ لے، کیونکہ 2-3 ادارے ہمارے پاس بھی، اور یہ ہمارا گھر کا سلام والدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے سالے سواس کے لیے پروگرام ہو رہا ہے، اور بڑے لوگوں نے کہا مسجد میں کراؤں گھر میں، میں کہتا ہوں نہیں، 4-5 گھنٹے اللہ رسول کی گھر میں بات ہوگی، اس کی برکات پورے سال نصیب ہوگی، آپ بھی اپنے گھروں میں کرا لیا کرو، جا کے مسجد سکندر پیسے دے 5000 میں نہیں، بچوں کھانا کھلا دینا، قرآن پڑھ کے یہی سب کو بتا دے تاکہ تمہارے گھر سے نہ ہو جائے ظلم۔ کبھی کبھی بچے بھیج دیا اور قرآن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پڑھائی کا بھی تو طریقہ بتلایا نا، کہ جو اسی وقت روٹی کا انجیکشن لگا تو نہ لگا،
یا تو پہلے کھانا کھلا دو اگلے دن بچے پڑھوا دو، یا بچے پڑھوا لے اگلے دن کھانا کھلا دو. اس سے کیا ہوگا؟ پڑھائی میں بھی کمی آ جائے گی. غریب کے گھر بچے جاتے کترائیں گے، امیر کے گھر بچے شوق سے جائیں گے. ہر چیز اللہ والوں نے کھول 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 کے بیان کیا. تو دل والوں کی محفل بیان کرتے ہوئے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے. اداروں والوں کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے علماء کرام. جب سے دنیا سے گئے آج تک اس منبر پر اس جیسا خطیب کوئی نہیں آیا. جب ان کا آخری وقت آیا، مفتی محمد زین العابدین مولانا مکی حجازی حرم میں سنا رہے تھے کہ مفتی محمد زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا مکی کو سنا رہے تھے کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا تو پتہ لگا حضرت کے گھر میں آج کا روٹی سالن کا انتظام تھا. تو مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے ستارہ ٹیکسٹائل مل کے مالک کے پاس وہ بڑا دیندار تھا، ہمیں گری کرتا تھا. اس کو جا کے حضرت امیر شریعت کے حالات بتلائے. دونوں گاڑی میں بیٹھ کے ملتان پہنچے اور شاہ جی کے گھر آئے. شاہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی نبی کے مہمانوں کے درمیان، مدرسے کے طالب علموں کے درمیان بیٹھے خاص. مفتی صاحب کہنے لگے حضرت ستارہ ٹیکسٹائل کا مل کا مالک لے کے آئے ہو اور اس کی طرف توجہ کرے، یہ علماء کرام کا بڑا اچھا خیال کرتا ہے. حضرت شاہ جی کی باتوں میں لگے 4-5 مرتبہ مفتی صاحب نے کہا حضرت توجہ کرو، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے. مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے اس دن امیر شریعت کے گھر ہم گئے تھے جس دن امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے جو صبح کا ناشتہ کیا، چائے میں گڑ نہیں تھا، نمک ڈال کے آپ نے چائے پی. تو ایسا آدمی گھر آ جاتا، کہتے ہیں چھٹ ٹپک رہی ہے، ڈبے کھول کے دیکھ لو.